بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش پروفیسر۔ دوسری کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ الفاظ کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یا ہم الفاظ سے جملے کیسے بنائیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو ایک سٹرکچر سمجھائی تھی جو یہ والا سٹرکچر ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ایک جملہ بنانے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے سبجیکٹ، دوسرے نمبر پر جو چیز ہمیں چاہیے ورب، اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے آبجیکٹ۔ گائز، اس سٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہزاروں سینٹنس آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ بیسیکلی سینٹنس کس چیز کو کہتے ہیں کہ الفاظ کو ایک صحیح ترتیب میں لکھنا۔ تو یہ سٹرکچر الفاظ کی ایک صحیح ترتیب ہے۔ تو یہ سٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس سٹرکچر کو نہیں سمجھتے تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو گائز، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا۔ میں نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے خود سے بنانے ہیں۔ تو گائز، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی چیز لیکچر کے دوران سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ لوگ میری ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سارے کنفیوژن دور کروں۔ گائز، چلے سٹارٹ کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو انگلش میں بنانا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے سٹیٹمنٹ ہے ہم کتابیں خریدتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ یہاں کام کون کرتا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ کون ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ ہم کتابیں خریدتے ہیں، تو یہ کام کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کی انگلش لکھی جائے گی۔ ہم کی انگلش ہے وی۔ اس کے دوسرے نمبر پر ہم یہ چیز نوٹس کریں گے کہ کام کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں، کون سا کام کر رہے ہیں؟ ہم کتابیں خریدتے ہیں۔ تو کام کون سا کر رہے؟ خریدتے ہیں۔ تو خریدنا کی انگلش کیا ہے؟ بائی۔ تیسری چیز، خریدنے کا عمل کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ تو خریدنے کا عمل کتابوں پر ہو رہا ہے، تو اس کی انگلش لاسٹ پر آ جائے گی۔ The complete statement is we buy books۔ اس کے بعد ہماری دوسری سٹیٹمنٹ ہے میں فٹ بال کھیلتا ہوں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم یہ نوٹس کریں گے کہ کام کون کرتا ہے۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ سبجیکٹ کون ہے؟ یہاں پر فٹ بال کون کھیلتا ہے؟ میں۔ تو میں کی انگلش ہے آئی۔ اب میں کام کیا کرتا ہوں؟ کھیلتا ہوں۔ کھیلنا کی انگلش ہے پلے۔ آئی پلے۔ میں کھیلتا کیا چیز ہوں؟ فٹ بال۔ آئی پلے فٹ بال۔ اس کے بعد اگلا سٹیٹمنٹ ہے آپ اردو بولتے ہیں۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ آپ، یو۔ کام کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں، اسپیک۔ بولتے کیا چیز ہے؟ اردو۔ یو اسپیک اردو۔ اگلا سٹیٹمنٹ ہے ہم جوس پیتے ہیں۔ یہاں پر کام کون کرتا ہے؟ سبجیکٹ کون ہے؟ ہم۔ تو ہم کی انگلش ہے وی۔ ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ پیتے ہیں۔ تو پینے کی انگلش ہے ڈرنک۔ وی ڈرنک۔ پیتے کیا ہے؟ جوس۔ The complete statement is we drink juice۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ از آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ آپ۔ آپ کرتے ہیں، تو آپ کی انگلش ہے یو۔ اب کام کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، یوز۔ یو یوز۔
استعمال کیا چیز کرتے ہیں کمپیوٹر. یو یوز دا کمپیوٹر. اگلا اسٹیٹمنٹ ہے میں برگر پسند کرتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ کون سا ہے؟ میں. تو اس کی انگلش ہوگی آئی. اب میں کرتا کیا ہوں؟ پسند کرتا ہوں تو لائک. آئی لائک. پسند کس چیز کو کرتا ہوں؟ یعنی کہ آبجیکٹ کیا ہے؟ برگر. آئی لائک برگر. سو گائز، آپ نے دیکھا کہ ان جملوں کو بنانا کتنا آسان ہے. اگر ہمیں یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے، آپ اسی اسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے ہزاروں جملے آسانی سے بنا سکتے ہیں. اب وہ ہزاروں جملے میں آپ کو بنا کے نہیں سکھا سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. تو اب اس کے لیے آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اس اسٹرکچر کو سمجھ لیں اور سمجھ کے اس کے مطابق آپ جملوں کو بنانے کی کوشش کریں. لکھنے کے لیے ہمارے پاس سوچنے کا بہت وقت ہوتا ہے، لیکن بولنے کے لیے ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہزاروں جملے میں خود سے نہیں بنا کے دے سکتا. اس کی مثال بالکل ویسے ہے کہ فرض کریں میں آپ کو ڈرائیونگ سکھاتا ہوں، تو اب ڈرائیونگ میں آپ کو اس جگہ پر سکھا پاؤں گا جہاں پر ہم موجود ہیں. اب جا کے گاڑی چلانی ہے لاہور میں، تو اب میں لاہور جا کے تو نہیں آپ کو سکھا پاؤں گا کہ جی لاہور کی روڈ یہ ہے اور لاہور میں آپ گاڑی اسی طرح سے چلائیں، یا آپ اسلام آباد میں ہے اور اسلام آباد میں آپ گاڑی اسی طرح چلائیں. دیکھیے جس جگہ پر ہم موجود ہیں، جو بھی آپ کو سکھانا ہے، جو بھی گائیڈ لائنز گاڑی سے ریلیٹڈ ہے یا ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہے آپ کو دینی ہے، وہ ساری گائیڈ لائنز میں آپ کو اسی جگہ پر دوں گا جہاں پر ہم اس ٹائم موجود ہیں یا جہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ چاہے لاہور میں گاڑی چلائیں یا کراچی میں گاڑی چلائیں، تو آپ اسی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کہیں بھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. سیم لائک دیٹ آپ اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے تھاؤزنڈس آف اسٹیٹمنٹس خود سے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اردو جملہ بنائیں. اردو جملہ بنانے کے بعد پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے جائیں، اور پھر جس لفظ کی آپ کو انگلش نہیں آتی، آج کل تو بہت آسان ہے، انٹرنیٹ تو آپ سب کے پاس موجود ہوتی ہے، تو آپ گوگل میں جا کے سرچ کر لیجئے اور پھر آپ ان الفاظ کو ارینج کر کے جملے کی شکل لے لیں اور اس کے بعد ان کو اپنی زبان سے ادا کریں. آپ جتنا زیادہ ان الفاظ کو یا اسٹیٹمنٹس کو بولتے چلے جائیں گے، آپ کی زبان کی روانی بنتی چلی جائے گی. تو امید کرتا ہوں گائز آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. سو گائز چلیے اب ہم نیکسٹ کچھ ہوم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ ہزاروں جملے خود سے بنا سکتے ہیں. تو چلیے آج میں آپ کو کچھ ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ نے صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک جو ڈیلی روٹین ہے، آپ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹس بنانے ہیں. سو گائز میری جو روٹین ہے اس کے مطابق میں کچھ اسٹیٹمنٹس بنا دیتا ہوں. اوکے، میں اردو میں بنا رہا ہوں، آپ نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. سو یہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں صبح کی سیر کے لیے جاتا ہوں،
میں گھر واپس آتا ہوں، میں غسل کرتا ہوں، میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں اور بقایا جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ سو گائز، آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ سر ان میں سے بہت الفاظ ایسے ہیں جن کی انگلش ہمیں نہیں آتی۔ تو کوئی بات نہیں گائز، ان کو انگلش میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ سو ہم جو الفاظ سیکھتے ہیں ان کو ووکیبلری کہا جاتا ہے۔ اوکے، سو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی انگلش میں نے لکھی ہے، اور یہ وہ ووکیبلری ہے جو کہ میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا ہے جو اس کے اندر استعمال ہونی ہے۔ سو اب آپ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو میں نے ایک اسٹرکچر آپ کو بتائی تھی اس اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ان سارے الفاظ کو ایک صحیح ترتیب میں لکھ کے سینٹنس بنانے ہیں، اور سینٹنس بنانے کے بعد آپ نے ان کو بولنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو بولیں گے اتنا زیادہ آپ کی زبان کی روانی بنتی چلی جائے گی۔ سو گائز، آج کا کام یہی پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے لیسن کو انجوائے کیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ سو اپنا خیال رکھیے اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔